میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز وجل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، آمینہ کے مکان پہ روز و شب، آمینہ کے مکان پہ روز و شب، بارش اللہ کے کرم کی ہے، جو حرم کا ادب کرے ان پر، جو حرم کا ادب کرے ان پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ملتزم اور بھی رے زمزم پر، ملتزم اور بھی رے زمزم پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، باب و میزاب حجر اسود پر، باب و میزاب حجر اسود پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، پاک گھر کے طواف والوں پر، پاک گھر کے طواف والوں پر، پاک گھر کے طواف والوں پر،
اللہ دے دے قفل مدینہ یا اللہ دے دے قفل مدینہ یا اللہ دے دے قفل مدینہ یا اللہ ہو کرم التجا کرم کی ہے ہو کرم التجا کرم کی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے بخش دے اب تو مجھ کو یا اللہ بخش دے اب تو مجھ کو یا اللہ یہ دعا تجھے سے چشم نم کی ہے کاش ہر سال حج کرے عطا 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 عرض عطا رے پر کرم کی ہے عرض عطا رے پر کرم کی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ دلائل الخیرات شریف کے مصنف ہیں. دلائل الخیرات شریف یہ بہت ہی مشہور و معروف درود پاک کی کتاب ہے، وہ قرآنی کتاب ہے. شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل الخیرات شریف لکھنے کی جو وجہ وہ کچھ یوں ہوا کہ آپ سفر پر تھے. دوران سفر ایک مقام پر پہنچے، ظہر کا وقت ہو گیا، پانی پاس تھا نہیں. ایک کنواں نظر آیا لیکن کنویں کے پاس نہ ڈول تھا نہ رسی. پریشان ہوئے کہ اب پانی کیسے حاصل کیا جائے. ظہر کا وقت تنگ ہوا جا رہا ہے. قریب ہی ایک گھر میں سے ایک بچی جھانک رہی تھی. آپ نے اس بچی کو قریب بلایا اور اس سے کہا کہ رسی اور ڈول چاہیے تاکہ ہم پانی نکال کر اس سے وضو کریں اور نماز پڑھیں. اس بچی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا نام بیان کیا. اس بچی نے کہا محمد بن سلیمان جزولی. آپ تو بہت مشہور و معروف شخص ہیں اور بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آپ کو رسی اور ڈول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ کہہ کر اس بچی نے اس کنویں میں تھوک دیا. وہ تھوک جیسے ہی کنویں میں گیا، کنویں کا پانی اونچا ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ پانی
زمین پر بہ نکلا. آپ نے اس سے وضو کیا, پانی بھی پیا, نماز ادا کی. پھر اس بچی کو قسم دے کر پوچھا کہ تو سچ سچ بتا کہ تجھے یہ کرامت کہاں سے حاصل ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی کمال نہیں, میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتی ہوں, یہ درود پاک کی برکت. جب آپ نے اس بچی کی یہ کرامت دیکھی, چونک پڑے, اور آپ نے یہ عہد کیا کہ میں ایک درود پاک پر ضرور کتاب لکھوں گا, اور بالآخر آپ نے درود پاک پر کتاب لکھی. یعنی اس بچی کی اس کرامت نے, اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب عظیم برپا کر دیا. درود پاک کی کتاب بھی لکھی, کثرت درود پر عامل بھی ہوئے, یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی قبر شریف سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. 77 برس کے بعد, 3 کم 80, 77 برس کے بعد کسی وجہ سے آپ کی قبر کو کھولا گیا, لاش کی منتقلی کی ضرورت پیش آئی. آپ کی لاش مبارک پہلے کوس میں تھی اور اس کو مراکش لے جانا تھا, کسی وجہ سے کوئی نمی وغیرہ ہو گئی ہوگی. تو آپ کے وصال کے 77 برس کے بعد جب آپ کی قبر انور کو کھولا گیا, پتھر ہٹائے گئے, تو آپ کی لاش مبارک تو کیا, آپ کے لاش مبارک پر جو کفن تھا وہ بھی بالکل سلامت تھا, بالکل میلا بھی نہیں ہوا تھا. اور جب چہرے مبارکہ آپ کا کھولا گیا دیدار کے لیے, تو جس دن آپ کا وصال ہوا تھا اسی دن آپ نے خط بنایا تھا. خط کلین شیو نہیں تھے, آپ داڑھی والے تھے. بزرگ جتنے بھی ہیں یہ آپ بالکل ذہن نشین کر لیں کہ داڑھی منڈا کبھی ولی اور بزرگ نہیں ہوتا. جتنے بزرگان دین سب بارش باشرہ اور سنتوں کے پابند ہوا کرتے تھے. تو آپ نے خط بنایا تھا, تو اس دن کا خط ابھی بالکل ایسا معلوم ہوتا جیسے ابھی آپ نے خط بنایا, اور خون بالکل اس طرح چل رہا تھا جیسے جسم میں, زندہ جسم میں خون چلتا ہے. کسی نے بطور امتحان کے آزمانے کے لیے آپ کے چہرے پر انگلی دبا دی. آپ دیکھیں زور سے, کوئی مطلب نہیں کہ انگلی آپ دبائیں گے تو ذرا سی سفیدی آ جائے گی, خون ذرا ہٹ جائے گا سائڈوں پر, اور پھر جب ہٹا لیں گے تو خون جاری ہو جائے گا. تو کسی نے انگلی آپ کے چہرے پر دبا دی بطور امتحان. کچھ دیر تک وہ دبائے رکھا تو وہ چہرے کی جو وہ جگہ تھی وہ بالکل سفید پڑ گئی. پھر انگلی ہٹا لی تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ پھر مل گئی, خون بالکل آپ کے جسم میں جاری ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں, سب درود پاک کی برکت. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں, روزی میں برکت کے لیے تو وظیفے ہم ایک دوسرے کو پوچھتے ہی رہتے ہیں. روزی میں برکت کے لیے تعویذات بھی ہم ایک دوسرے سے یا عاملوں سے مانگتے رہتے ہیں, اور ہر وقت روزی میں برکت کی فکر ہم پر مسلط رہتی ہے. میں اس پر کبھی کبھی تبصرہ کر دیتا ہوں محبت میں, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسا تعویذ بتا دیا جائے جس سے ایمان سلامت رہے, کوئی ایسا ورد مل جائے کہ جس سے ایمان پر خاتمہ ہو, عذاب قبر سے چھٹکارا ہو, یہ کوئی نہیں پوچھتا, کسی کو نہیں. اللہ ماشاء اللہ ایک کا دکھا اگر کوئی پوچھ بھی لے تو یہ شمار میں نہیں آتا, کیونکہ سب کے سب ہائے دنیا ہوئے دنیا کے چکر میں ہم لوگ پڑے ہوئے, اور ہر وقت ہمیں دنیا کی فکر لاحق ہے. اللہ کرے دنیا کی دیجا فکر سے ہماری جان چھوٹے. آج میں بہت آسان ترین آپ کو ایک ورد بتاتا ہوں, بہت آسان ترین, کہ جس کے ورد سے انشاءاللہ عذاب قبر سے بھی حفاظت ہو جائے گی, اور اللہ نے چاہا تو
مرنے کے بعد آپ کی لاش بھی محفوظ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا آسان ترین ورد ہے ہر نماز کے بعد. اگر لکھ لیں تو اچھا, پھر آپ کو یاد رہے نہ رہے. بہرحال یہ کہ میں ہمیشہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ علم کو لکھ کر محفوظ کر لینا چاہیے. حدیث میں علم کو لکھ کر محفوظ کر لینا چاہیے, تو اس سے کہ ہمیں یاد ہو جائے گا, ہم دیکھیں گے تو یاد آ جائے گا, اور اس کا بہرحال فائدہ ہوتا ہے. ہر نماز کے بعد, پانچوں وقت نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد صرف 7 بار, 5 اور 2 7, 60 نہیں 7, ہر نماز کے بعد 7 بار یا باری بے الف با رے زیر رے حمزہ پیش او یا باری او, راہ کو ذرا دبا کر پڑھی یا باری او. ویسے بار او پڑھیں گے جب بھی صحیح ہے, مجہول اور معروف کے قواعد ہیں, یہ قرہ حضرات کے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ لوگ سمجھتے کہ یہ مطلب جیسے میں درود شریف میں الجاہ پڑھاتا ہوں عظیم ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط پڑھا رہا ہے. تو وہ معروف اور مجہول کے فرق میں معنی میں فرق نہیں آتا. معروف بہرحال قرآن کا حسن ضرور ہے, تو اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سے زیادہ ہے. معروف جو طریقہ ہے قرات کا, یا یوں سمجھیے کہ اعراب کی ادائیگی کا معروف طریقہ یہ قرآن شریف کا حسن ہے. اس کے باوجود کوئی مجہول بھی پڑھے قرآن شریف, الف پیش او بے پیش بو, جب بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں. بو یا او پڑھنا ضروری نہیں. اب او اور بو میں اگر زیادہ او کر دیا تو پھر واو مدہ شامل ہو گیا, الف واو پیش او ہو گیا, تو آپ باری ہو پڑھیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا. تو باری ہو یا باری ہو, با اور رے دے تو ری, اور حمزہ پیش ہے او یا باری او. اب یا باری او پڑھیں یا باری او پڑھیں, دونوں صحیح ہے. یا باری او یہ ہر نماز کے بعد صرف 7 بار, آسان ترین ہے. اس میں کوئی شین نہیں, کوئی ہا نہیں, کوئی خا نہیں, کوئی مخارج کی پیچیدگی بھی نہیں کہ کم پڑھا لکھا پریشان ہو جائے. بہت آسان ہے. یا باری او صرف 7 بار ہر نماز کے بعد جو پڑھ لے پابندی, تو انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا, اور انشاءاللہ اس کی لاش کو بھی زمین نہیں کھائے گی. 7 بار پڑھ لیں, ٹھیک ہے. آج مغرب کے 7 بار پڑھ لیں, آگے تو پھر اللہ حافظ ہے, وہ تو پڑھنا ہے تو کوئی نصیب ہوگا وہ پڑھے گا, باقی یاد تو کسی کو رہے گا نہیں. یہ لکھا کسی نے نہیں, میں دیکھ رہا ہوں. اور حافظہ سب کا کمزور ہوتا ہے, یہ بھی مجھے پتا ہے. حافظہ کسی کا کام نہیں کرتا. ہمیں باتیں یاد رہتی ہیں کام کی, یہ باتیں یاد تھوڑی رہتی, معاف کیجیے. حقیقت میں یہ کام کی باتیں, لیکن یہ یاد نہیں رہتی. باقی جو کام کی باتیں نا, دنیا داری کے جتنے بھی چکر ہیں وہ سارے یاد رہتے ہیں. گوشت کتنے کا کلو ہے تو سب کو یاد ہوگا, دودھ کتنے کا لیٹر ہے عموماً مطلب یہ سب کو یاد ہوگا. دال چھولے کے دام سب کو پتا ہوگا. یہ چٹخارے جو ملتے ہیں باہر, ابھی جو بیچارے نادان بھائی کھڑے ہوں گے یا رحمت لٹ رہی ہے وہ چنے کھا رہے ہیں, مقدر کی بات, تو ان کو سب کو پتا ہوگا پلیٹ اور پیالے کا کیا بھاؤ. لیکن آئندہ جمعرات اگر میں پوچھوں گا کہ کیا کتنی بار پڑھنے کا بتایا تھا اور کیا اس کے فوائد تھے, تو میرے خیال میں اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ جو بتا دے اس کو 100 روپیہ انعام, تو شاید میرے 100 روپے محفوظ ہو جائے. اگر آئندہ جمعرات میں پوچھ لوں کہ بھئی جو بتا دے کہ میں نے کیا بتایا تھا, یعنی یہ بتا دے کہ ہر نماز کے بعد 7 بار یا باریوں پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا, اور اس کی لاش بھی انشاءاللہ سلامت رہے گی. اگر یہ کوئی اتنا یاد کر لے اور آئندہ جمعرات میں پوچھوں اور وہ بتا دے, اور اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ جو بتا دے اس کو 100 روپیہ انعام, تو شاید ہی کوئی ہو کہ جو میرے 100 روپیہ انعام کو حاصل کر لے, شاید ہی. اور اگر یہ کہہ دوں کہ بند کباب کا کیا بھاؤ ہے, جو بتا دے گا اس کو فری میں بھی بند کباب کھلاؤں گا, تو شاید آدھے بھائی بتا دے. تو مہربانی کر کے اس چوٹ کو دل پر لگائیں کہ دنیا کی ساری باتیں جہاں یاد رہ جاتی ہیں, ذرا ان باتوں کو بھی, ان اذکار کو بھی یاد کر لیا. اب جیسے یہ ہم 3-4 درود شریف جو پڑھتے مہینوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, مہینوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ہم میں سے بہت تھوڑے اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جن کو یہ درود پاک یاد ہو گئے, بہت تھوڑے. اس کی جگہ پر اسکول کے, کالج کے لیسن جتنے وہ یاد ہوتے ہیں, ٹینسز یاد ہوتے ہیں, یا دکانداری کے جتنے بھاؤ ہیں,
وہ یاد ہوتے. دیکھیں نا ہوٹل میں جو ڈیرا ہوتا ہے وہ کتنی اسپیڈ کے ساتھ, پتہ نہیں کیا کیا بھی بولوں گا تو آپ پھر بولیں گے اس نے کام کیا, کہیں میں نے کام نہیں کیا, ایسے ہی مطلب سن کر تو وہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ سارے بھاؤ بتا دیں. کریانے کا جو دکاندار ہوگا, کریانہ اسٹور والا, اور دال دلیے جتنے بھی مطلب 135 اس میں آئٹمس ہوتی, وہ سب کا دام اس کو وہ بتا دے گا, لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو جس کا جو فیلڈ ہے وہ باتیں یاد کر لیتا ہے, تو ہمارا فیلڈ یہ ہے تو کم از کم ہم بھی تو یہ باتیں اور یہ اذکار یاد کر لیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا پڑھیں گے ہر نماز کے بعد, کتنی بار, اس کے فوائد کیا ہیں؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. نمازیوں, آپ کو ایک خوشخبری, جو نماز پڑھتے جو نہیں پڑھتے وہ بھی سوچیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ, نماز پڑھنے والا بندہ نماز میں جب رکوع کرتا ہے تو پہلی بار جب وہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو اس کا 1/3 جسم, 1/3 جسم جہنم کی آگ سے آزاد ہو. جب دوسری بار سبحان ربی العظیم کہتا ہے, دوسرا 1/3 جسم جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے, اور جب تیسری بار سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو پورا جسم جہنم سے اللہ. 3 بار سبحان ربی العظیم رکوع میں کہہ لو, جہنم سے پورا جسم آزاد جہنم. تو اب یہ نصیب والوں کے سودے, پھر بھی جس کو نماز کی توفیق نہ ملے تو بیچارہ وہ اپنے مقدر ہی کو روئے. پر آپ تو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, نماز پڑھتے ہی ہوں گے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. کہ جب بندہ, جب کسی کے پاس کوئی مہمان آتا ہے, کوئی اسلامی بھائی آتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی اس کا اسلامی بھائی آئے اور وہ اس کے لیے خاک سے بچانے کے لیے چادر بچھا دے, خاک سے بچانے کے لیے چادر, عام طور پر ہم جیسے بچھا دیتے کوئی آتا ہے تو خاک سے بچانے کے لیے چادر بچھا دے, تو اس نے اپنے بھائی کو خاک سے بچانے کے لیے چادر بچھائی, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے, اللہ کی رحمت سے کی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ایک عرض کرتا ضرور کہ سرکار کے پاس جب کوئی معزز شخص آتا تھا, معزز شخص, تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی چادر اس کے لیے سرکار بچھا دیتے تھے. اللہ, مگر ان سنتوں پر آج کل عمل ہونا بہت مشکل, چادر ہی نہیں ہوتی ہمارے پاس, عمل تو بات کی نوبت, بس بعد میں آتے آئے گی نوبت. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر مبارک, اللہ اکبر, اور جس خوش نصیب کو چادر مبارک مل جائے وہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص آ رہا ہے کہ اتنے میں ایک نوجوان آیا, 2 کمبل کے ٹکڑے اس کی کل کائنات تھی. وایو کہ یہ اپنے چچا کے پاس رہا کرتا تھا, یتیم تھا, نوجوان تھا اور بڑا مسلمانوں کا مخالف تھا, شروع اسلام کا دور تھا, بڑا مخالف تھا. لیکن آخر کار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نے اس کے دل پر اثر کیا. ایک بار اپنے چچا سے کہنے لگا, چچا جان مجھے محمد کی یاد ستاتی ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے قدموں پہ لوٹ جاؤں. چچا سمجھ گیا کہ اب یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے. اس نے کانٹے دار چھڑی سے خوب پٹائی کی, کپڑے اپنے بھی اتار دیے اور بالکل برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا.
اب یہ بیچارہ چھپتا چھپاتا اپنی ماں کے پاس گیا. آخر ماں کی ممتا مشہور ہے. 2 کمبل کے ٹکڑے دے دی, ایک سے سطر پوشی کی ہے اور ایک سے بدن چھپایا ہے. اس طرح 2 کمبل کے ٹکڑوں میں وہ کمبل پوش سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے. سرکار اٹھتے ہیں, اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں, کلمہ پڑھ کر غلامی کا حلقہ گلے میں ڈال لیتا ہے. قرآن سے بڑا عشق تھا اسے, قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا. ایک بار عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے شوق شہادت تڑپا رہا ہے, مجھے بھی جہاد پر جانا ہے, میں بھی جام شہادت نوش کروں گا. اصحاب صفہ میں سے وہ تھا, وہ نوجوان. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جانا ہے غیوب میں, آپ کو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کو چلے اور کسی بیماری کے سبب بھی اگر اس کا انتقال ہو جائے تب بھی وہ شہید ہے. سرکار کو پتا تھا کہ یہ تلوار پکڑ کر لڑنے سے تو رہا, بیماری میں اس کا تو حساب کتاب پورا ہوگا. چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد یا کچھ ہی وقفے کے بعد جہاد کا سلسلہ پیش آیا تو وہ نوجوان بھی مجاہدین کے قافلے کے ساتھ چل پڑا. راستے میں بیمار ہوا اور بیماری بڑی یعنی کہ خطرناک صورت اختیار کر گئی. اس بیمار پر مجھ جیسے گناہگاروں کی ہزاروں صحتیں قربان. وہ ایسا بیمار تھا, اب بیماری طول پکڑ رہی ہے, یہ سسک رہا ہے, دم توڑنے کے قریب ہے اور اس کا سر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں دھرا. سرکار دستے شفقت پھیر رہے ہیں, وہ کوشش تمام. اس نے آنکھیں کھولی, جب اپنی نگاہوں کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نورانی چہرہ پایا تو مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیل گئی. اللہ اکبر. حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سر بانی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. سر بانی من سرہانے, سر بانی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. ٹکٹکی باندھے وہ سرکار کے چہرے انور کی زیارت کر رہا ہے. جب تک آنکھیں کھلی رکھ سکا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو اپنی آنکھوں میں اتار لیا اس نے, اور آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار دیا, اور پھر سرکار کے قدموں ہی میں اس نے دم توڑ دیا. اللہ, خدا کی قسم, بڑی سعادت, بڑی سعادت. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے سزا آئی. کس قدر اس کی سعادت مندی اور فیروز مندی تھی. اس کا انتقال ہو گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنی چادر مبارکہ عنایت کی. قبر خود کر تیار ہو گئی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان عاشق کے لاشے کو اٹھایا اور اللہ کی جناب میں دعا کی, اے اللہ تیرا بندہ اور تیرا حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج شام تک اس سے راضی رہا ہے, مالک تو بھی راضی ہو جا. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت سے اس لاش کو قبر میں اتارا. ہر آنکھ سے اشک رشک جاری ہو گیا کہ کاش اس نوجوان کی لاش کی جگہ میرا لاشا. کیوں کرے بد میں شبستان جنا کی خواہش, جلوے یار جو شمع شب تنہائی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلے اجتماع سے ہم اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بیان سنتے چلے آ رہے، اخلاقیات پر۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کو حسن اخلاق کی نعمت عطا کی گئی، جو حسن اخلاق سے آراستہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسن اخلاق سب سے بڑی نعمت ہے، اور جسے یہ نعمت مل گئی اس کے گناہ اس طرح زائل ہوں گے اس سے جیسے کہ آگ برف کو پگھلا دیتی۔ آگ میں برف ڈال دو تو پگھلنا شروع ہو، تو حسن اخلاق سے گناہ اس طرح تیزی سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حسن اخلاق یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے بہترین نمونہ حسن اخلاق کا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ پھر بھی آپ حسن اخلاق کے لیے دعا مانگا کرتے، پھر بھی اس طرح دعا مانگا کرتے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اور خاص کر آئینہ دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ میری صورت یا میری ظاہری جسمانیت جو ہے، میری تخلیق تو نے بہترین فرمائی، یا اللہ میری صورت تو تو نے اچھی بنائی، اللہم احسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھی بنائی، فحسن خلقی میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ حضور کے اخلاق اچھے نہیں تھے، اچھے بنا دے، ایمان مطالبہ نہیں۔ حسن اخلاق سے محبت دوسرے کے ہمیں سکھانا، اپنے غلاموں کو تربیت دینا مقصود تھا۔ تو آئینہ دیکھنے کی دعا بھی ہے، اور یہ سنت بھی ہے کہ جب آئینہ ہم دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ کیا خیال ہے کہ یہ دعا بھی یاد ہو جائے؟ اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی۔ اب ایک ساتھ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں۔ اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی۔ اے اللہ تو نے میری صورت تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ بہت اچھے، بے حد اچھے، اور ایسی ایسی پیاری پیاری باتیں آپ کی زندگی میں ملتی ہیں کہ واقعی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ مثلا مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، بہت مشہور کتاب حدیثوں کی، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، بڑے کام کی عبادت کر رہا ہوں، آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدنی رحمت عالمیات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تکیے پر ٹیک لگا ہوئے، تکیہ جس پر اب بھی بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تکیے پر ٹیک لگاتے ہیں، تو تکیہ ٹیک کے لیے رکھنا سنت ہے، سنت سے ثابت ہے۔
لیکن یہ صرف گاؤں تکیے ہی کے نہ ہو جائیں، دین کی تبلیغ بھی کریں، سنتوں پر عمل بھی کریں، احیاء سنت جد و جہد بھی کریں. خالی اگر تکیہ نشین ہو گئے تو پھر بھی کام نہیں چلے گا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبدی. تو ہمارا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکیے پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے. حضرت سلمان آئے تو آپ نے اپنا تکیہ مبارک نکال کر حضرت سلمان کو پیش کر دیا اور فرمایا سلمان جو اپنے اسلامی بھائی کی تعظیم کے لیے اپنا تکیہ نکال کر پیش کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہی سلمان رضی اللہ تعالیٰ ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے یا خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اتفاق سے تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے. فاروق اعظم نے بھی اپنا تکیہ نکال کر حضرت سلمان کو پیش کر دیا. اس پر حضرت سلمان نے اپنا وہ واقعہ بھی دوہرا دیا کہ سرکار نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا تھا اور سرکار نے فرمایا تھا کہ جو اپنے اسلامی بھائی کی تعظیم کے لیے اپنا تکیہ نکال کر پیش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کا اخلاق اتنا بلند ہو، جس کا کردار اتنا زبردست ہو، وہ کیوں پھر لوگوں کے دلوں پر قابض ہو جائے؟ جبھی تو سرکار کے اخلاق کی برکت دیکھیے کہ سرکار ان کے دلوں پر تو قابض تھے جو اس دور میں حیات تھے. ہمارے دلوں پر بھی قابض نہیں ہے، ہمارے دلوں پر بھی تو قابض ہے. اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما ادوار کا عالم کیا ہوگا. ارے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اس قدر بلند اخلاق، اس قدر اعلیٰ اخلاق کہ ہر ایک ترستا ہے کہ ایک جھلک دیکھنے کی، ایک جھلک. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق ہی کے ذریعے اس دین کو پھیلایا اور یہ دین اخلاق ہی کے ذریعے ہم تک پہنچا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے، بات چیت کرتے تھے تو واقعی پھول جھڑتے تھے. تو کوئی شک اس قدر اطمینان سے اور ٹھہر کر حضور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرماتے، بات چیت کرتے کہ اگر کوئی چاہتا تو آپ کے الفاظ گن لیتے اور چاہتا تو لکھ بھی لیتا. اس قدر آہستگی کے ساتھ اور اس قدر جاذبیت کی سرکار کی گفتگو میں ہوتی تھی. یہ نہیں کہ یا تو اتنی آہستگی سے بولے کہ اگلا سنے ہی نہ یا اس کی سمجھ ہی نہ پڑے، اتنی پیچیدگی اس کی بات میں ہو نہیں. ہر طرح سے شائستگی آپ کی گفتگو میں ہوتی تھی اور لوگ بے قرار رہتے تھے کہ کب لمحہ مبارکہ کو جنبش ہو، کب پھول جھڑے اور ہم اٹھانے. لوگ تڑپتے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی چلا کر نہیں بولتے جس طرح ہم لوگ تو چلا کر ہی بولتے. بیان میں یہ چلانا نہیں کہلاتا. بیان میں جو شیرا انداز ہوتا ہے اس کو چلانا نہیں کہتے، بلکہ یہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے. انہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصاً جنگ کے دنوں میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو اس قدر تیزی سے خطبہ یعنی کہ وہ جلال ہوتا تھا کہ آنکھیں آپ کی سرخ ہو جاتی تھی. تو وہ وقت کی بات ہوتی ہے، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی ہے، جہاں گرمی ہے وہاں گرمی ہے، کہیں جمال ہے کہیں جلال ہے. شفقت ایسی کہ ہر ایک قربان ہو جائے اور ہیبت ایسی کہ بڑے سے بڑے پہلوان کو آنکھ ملانے کی ہمت نہ پڑے.
تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی چلا چلا کر بات نہیں کرتے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں. ہم جب فری ہوتے ہیں نا، بے تکلف دوست ہوتے ہیں، جب ہم جمع ہوتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم لوگوں کی عادت پڑی بھی اللہ کرے چھوٹ جائے تو بالکل یعنی کہ اتنی فری ہو جاتے ہیں کہ وہ زور زور سے ایک دوسرے کا رد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہاں ہو کھی ہم لوگ لگا دیتے ہیں. اور زور زور سے، اگر میں زور سے بولتا ہوں تو آپ اس سے زور سے بولیں گے تو تیسرا ہم دونوں پر حاوی ہو جائیں گے. اتنی مطلب ہے کہ تیزی اور سراری اور بے باکی ہماری گفتگو ہوتی. ہماری گفتگو میں سنت کا بالکل شائبہ تک نہیں پائے، بالکل یعنی کہ سنت کے مطابق آج کل کوئی گفتگو نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. ہر ایک مطلب یعنی کہ جب بھی اپنے دوستوں میں ہوتا تو بالکل فری میں ہنسنا اور زور زور سے کہہ کے بلند کرنا. تو اللہ کرے یہ عادت نکل جائے تو اچھا، کیونکہ سنتیں نہیں. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کہتا دوسرا کو سن لیں. اللہ تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، یا کبھی کبھی دندان مبارک نظر آ جاتے تھے، ایسا ہنستے تھے کہ خود اپنی آواز خود سن لیں. یہ ہنسی کی تاریخ زور سے کہ دوسرے لوگ ہنسے. اور ہماری تو بڑی عجیب حالت ہے کہ ہم لوگ تو ہنستے رہتے ہیں ہر وقت، یہاں تک کہ بسا ہوتا دوسروں کو اچھا لگانے کے لیے ہنسنا ہی پڑتا ہے. دوسروں کی عادت پڑی ہماری ماحول ایسا ہے کہ کوئی اگر ہنسی کی بات بولتا ہے تو ہمیں بھی ہنسنا پڑ ہی جاتا ہے، زبردستی ہنستے ہم لوگ. تو ضرورت لطائف بھی پیش کی جاتے تلطف کے لیے تاکہ مطلب کہ بات یاد رہ جائے. تو میں نے کیا کہ ہم مربت میں ہنستے ہیں. بارہا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ بہرا دو بار ہنستا ہے، ایک بار بہرا یا بے وقوف دو بار ہنستا ہے. وہ کیسے؟ ایک بار تو اس لیے اس کو ہنسنا پڑتا ہے کہ لوگ ہنس رہے ہیں تو وہ سب کو ہنستا دیکھ کر ہنس پڑتا ہے، چیخ شروع ہو جاتا ہے ہوگی. اور پھر ابھی وہ بات نہیں سمجھا ہوتا، سب کو ہنستا دیکھ کر ہی وہ ہنسا ہوتا ہے. پھر جب مزید وضاحت ہوتی ہے اور بات جب اس کے پلے پڑتی ہے کہ لوگ اس لیے ہنسے تو اب وہ خود بے اختیار ہنسنا شروع کر دیتا ہے. تو بہرا دو بار. بارہ یہ کہ نام بہرے نہ بے وقوف ہے. میں کہتا ہوں کہ اب ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں بے وقوفی کی انتہا ہوتی ہے وہاں آج کے معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے. بالکل اب تک ہمارے رگ و رشے میں حماقت ہی حماقت مسلط. عقل جیسی کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں، خدا کی قسم. انہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ، اگر ہم واقعی عقل مند ہوتے نا تو ہمارے سے گناہ سرزد نہ ہوتے. انہیں سب سے بڑا احمد وہی جو گناہ کرے. میرے نزدیک، آپ کے نزدیک ہو یا نہ مجھے پتا نہیں، میرے نزدیک سب سے بے عقل بے وقوف وہ ہے کہ جو گناہ پر گناہ کرتا ہے، جو نمازوں کی پابندی نہ کرے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا چلا جائے، وہ سب سے بڑا احمد اور صفی میرے نزدیک. اور عقل مند وہ ہے، چاہے دنیا اس کو بے وقوف کہے، اللہ والا کہہ کر اس کو بے وقوف، جیسے کہ سیدھا سوال ہو اس کو اللہ والا کہتے ہیں. اللہ والا تو ہمارے واقعی اللہ والا نہیں، اللہ والا یہ تو بیچارہ اللہ والا، اس کو دندے کا ڈنڈی کہا ہے. مراد ہے کہ یہ تو بالکل بے وقوف ہے، 2 ٹکے کی عقل نہیں، اس میں 1 پیسے کی عقل نہیں، اس کو کہاں دندہ آتا کروں. تو اللہ والا تو ہماری بے وقوف یہاں بولا ہے. تو وہ بے وقوف اچھا دنیا کی نظروں میں جو بے وقوف ہے، لیکن حقیقت میں وہ نمازوں کا پابند ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل ہے، چہرے پر اس کے آقا کی سنت سج رہی ہے، سر پر اس کے آقا کا امامہ لہرا رہا ہے، شانے پر زلفیں اس کی لہرا رہی ہیں. وہ بے وقوف صحیح، لیکن حقیقت میں وہ عقل مند ہے جس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح. ورنہ آج کل سبھی عقل مند جتنے بھی ہیں سب کے سب دنیا کو آخرت پر ترجیح دیے ہوئے. بالکل میں کنفرم بات کر رہا ہوں. آج کل دور میں دیکھیے میں بات کرتا ہوں جو بھی کہ سب اس سے مراد ہوتا ہے عموم، جنرلی، یہ نہیں کہ مطلب ٹوٹلی، بلکہ جنرل عموم سب کے سب دنیا کو آخرت پر ترجیح دیے ہوئے. دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہم میں سے کم و بیش ہر شخص روزانہ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے سروس کرتا ہے نہیں کرتا، یا دکان پر تجارت کرتا ہے نہیں کرتا. عموماً
لیے روزانہ 8 یا 10 گھنٹے دیتا ہے. اب یہ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جہاں آپ 8 گھنٹے دنیا کے لیے روزانہ دے رہے ہیں، اپنے دین کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے دے رہے ہیں؟ آپ بتائیے مجھے. کیا آپ نے دنیا کے لیے بھی 8 گھنٹے نکالے ہوئے ہیں جس میں درود شریف کا ورد کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، دین کا مطالعہ کرتے ہو، دعوت اسلامی کا جو وقت جاتا ہے اس میں دورہ کر کے مسجد بیان کراتے ہو؟ جہاں دنیا کے لیے روزانہ آپ 8 گھنٹے دے رہے ہیں ڈیوٹی پر، سروس پر، تجارت پر، آپ کی دکان پر، اس کے مقابلے میں کیا 8 گھنٹے آپ روزانہ دین کے لیے دے رہے ہیں؟ کوئی ہے میرا بھائی جو مجھے کہہ دے کہ میں دیتا ہوں؟ ہمت ہی نہیں کسی. اب خود بتائیے میں غلط تو نہیں کہ ہمارا کردار اس بات کا بالکل یعنی کہ اعلان کر رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت پر ہم نے فوقیت دی ہوئی ہے. دنیا کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو آخرت پر فوقیت دی ہے کہ جتنا وقت روزانہ ہم دنیا کے لیے نکالتے ہیں اس سے آدھا کیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم آخرت کے لیے نہیں نکالتے. ہم روزانہ سروس کرتے ہیں، ڈیلی تجارت کرتے ہیں، لیکن جمعرات کو یہ مختصر سا اجتماع ہوتا ہے. وہ بھی دن بھر کام دھندا کر کے پھر فارغ ہونے کے بعد وہ اجتماع ہوتا ہے، مغرب کے بعد ہوتا ہے. اس میں بھی جب آنے کا ہوتا ہے تو ہمارے کئی بھائی ایسے ہوں گے جو میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ کئی ایسے ہوں گے جن کو فرصت نہیں ملتی تھی، آج فرصت مل گئی تو وہ آگے ہوں گے. حقیقت میں ایسے کئی بھائی میری بات سن رہے ہوں گے کیونکہ مجھے کہتے ہیں کہ صاحب جب وقت ملتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، فرصت نہیں ملتی کیا کریں. تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہاں بھائی اب تو دین کا کام ہے اتنے بڑے لوگوں کا جو بالکل فارغ البال ہو، بیچارے ریٹائرڈ جو ہوں، ان کا کام ہے، تم کو کہاں فرصت ملے گی، مصروف لوگ ہوں. لیکن ایک الزامی طور پر کہ فرصت ملے تو دین کا کام، وقت ملے تو دین کا. پہلے نوکری تھا، پہلے پیٹ، حالانکہ یہ پیٹ تو خدا کی قسم یہ ایسی آفت ہے ایمان سے، اس کو کسی نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، صرف میرے آقا نے اس کی حقیقت سمجھی. کوئی سمجھ ہی نہیں سکا اس کو. میرے سرکار نے سمجھا اس کو. میرے سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابن آدم کا انسان کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں، بھرتا ہی. اس کو سونے کی 2 وادیاں دے دو نا، 2 وادیاں سونے کی، 2 وادیاں، تب بھی یہ کہے گا کہ تیسری مل جائے تو اچھا ہے. تیسری سونے کی وادی مل جاتا تو اچھا تھا. ابن آدم کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، ہے نا. سیٹھ جی کو فکر تھی کہ 10 کیجئے، موقع پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجیے. سیٹھ صاحب سودے بازی میں لگے ہوئے، یہ آئٹم آ رہی ہے، وہ آئٹم جا رہی ہے، اور اس کا سودا چل رہا ہے، اس کا سودا نکل رہا ہے، اس کی ڈلیوری دے رہے، اس کی ڈلیوری لے رہے. اپ ڈاؤن معاملہ ہو رہا، اور یہاں اچانک ملک الموت آپ پہنچے. آپ چلیے وقت ہو گیا. دنیا کی کوئی طاقت اب آپ کو نہیں بچا سکے گی. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، غالب احیاء العلوم میں بھی ہے کہ ایک سیٹ صاحب ان کے مکان کا آج افتتاح ہے، اوپننگ ہو رہی مکان کی. بہت بڑا مکان کیا، بہت بڑا محل بنا ہے. آج اس کی رسم افتتاح ہے، اوپننگ سیریمنی. بڑے بڑے عمرہ روزہ جمع ہے، اور سیٹ صاحب اپنے تخت پر ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے غور کر رہے ہیں کہ اتنا غلہ ڈال دیا، اتنے مہینے چلے گا، یہ رنگ روغن اتنے برسوں میں تو ختم نہیں ہوگا، یہ دروازے ہوگا تو برسوں چلیں گے، اتنی جلدی خراب تھوڑی ہوگی، اس کو زنگ نہیں لگے گا. کپڑے بھی اتنے دلوا دیے، اتنے برسوں کو تھوڑی پھٹیں گے. سیٹ صاحب غور کر رہے ہیں، دروازہ پیٹنے کی آواز آتی ہے. خادم دوڑا جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، کون ہے؟ دیکھا تو ایک خستہ حال فقیر گلے میں کشکول لٹکائے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے سیٹ کو بلاؤ. خادم کہتا بھائی تم اپنی جان کے پیچھے پڑا، جا بھی جا، خامہ کا سیٹ دیکھنے کا تو کسی مصیبت میں پڑ جائے. یہ کہہ کر دروازہ بند کیا اور آیا.
सेठ बोलता है क्या बात है? तो हुजूर बस ऐसे ही कोई दीवाना था, फकीर था, वो आपको बुला रहा था, मैंने उसको भगा दिया। है भगा दिया? उसको सजा नहीं दी? मुझे बुलाता था। इतने में फिर जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। फिर खातिम दौड़ा दौड़ा गया, फिर दरवाजा खोला तो वही फकीर। जैसे दरवाजा खुला तो फकीर दमाग से सीधा अंदर और बिल्कुल चलता हुआ सेठ साहब के तख्त के आगे खड़ा। अब सेठ साहब भी परेशान है कि है कौन, ये क्या चीज है, क्या शेर? वो फकीर कहने लगा कि सेठ साहब आप जानते हैं मैं कौन हूं? नहीं। सुन ले, मुझे मलकुल मौत कहती और तेरी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं। अब तो जनाब सेठ साहब का रंग सख्त हो गया, थर थर कांपने लगा, अपने मालो असबाब को जमा किया और अपने मालो असबाब को गालियां बकनी शुरू की। है मेरे माल, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, जैसे आज हमारे मालों ने हमें बर्बाद कर दिया। मैं देखो ना, जो गरीब है ना उसको टीवी नसीब है, ना वीसीआर नसीब है, जो मालदार है टीवी वीसीआर और सारे आसाज के सामान उनके। मेरे माल तूने मुझे बर्बाद कर दिया। माल को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता। माल बोला कि सेठ जी आपकी भूल हो रही है, हमने आपको बर्बाद नहीं किया, बर्बाद आप खुद हुए। आप हमारी वजह से बड़े ऐशो इशरत में दिन गुजार रहे थे, खूब लज्जतें ले लेकर खा रहे थे। हमारी वजह से नर्म नर्म बिस्तरों पर नर्म और नाजुक औरतों से लज्जतें लेते थे। हमारी वजह से बड़े बड़े रईसों के पास, अमीरों के पास, वजीरों के पास, शरीरों के पास पहुंच जाते थे। अगर आप हमें अल्लाह की राह में खर्च करते तो मना थोड़ी करते थे। कसूर हमारा नहीं, कसूर आपका। सेठ साहब ने सर पकड़ लिया और देखते ही देखते मलकुल मौत ने उस सेठ साहब की रूह को कब्ज कर लिया और सूखी लकड़ी की तरह सेठ साहब ललकते हुए तख्त से धमाक आ गए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोचिए कि इसी तरह अगर दुनिया को दीन पर हम तरजीह देते रहे, आखिरत पर तरजीह देते रहे और अल्लाह ने इतना प्यारा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर माहौल हमें अता फरमाया, उससे गफलत बरतते रहे, तो फिर अब कम से कम ये भी नहीं कह सकेंगे कि या अल्लाह हमें कोई बताने वाला नहीं था, सिखाने वाला नहीं, कोई माहौल मिल गया। फिर भी हम सुस्ती करें और फुर्सत में जाएं, हमारे नसीब। और मैं तो यही कहता हूं कि आता वही जिसके मुकद्दर में होता है। जिस गरीब के मुकद्दर में नहीं होता, लाख कोशिश करे वो पहुंच ही नहीं सकता। तो अल्लाह हमारे मुकद्दर अच्छे करे। मेरे आसार का सदका इलाही, मेरा जज्बा किसी सूरत ना कम हो, मेरा जज्बा किसी सूरत ना कम हो, सदा करता हूँ की खिदमत मेरे
صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.